الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سعودی عرب میں گوشت جو ہے وہ مشینوں سے نہیں کاٹا جاتا، یعنی جو ان کا اپنا انتظام ہے وہ ذبح ہوتا ہے۔ البتہ جو گوشت باہر سے آتا ہے ان کے ساتھ کنٹریکٹ یہی ہے کہ وہ ذبح کر کے بھیجیں گے، لیکن اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ نفلی طواف ہو یا عمرے کا یا حج کا، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل نہیں۔ ایک عورت ہے، اسے طلاق ہو گئی، اس کا ایک بیٹا ہے، ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم، اگر وہ غریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کہتے جی آپ نے 2 دن پہلے اپنے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا، ہم بڑی دعا کرتے رہے اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر دے۔ الحمدللہ وہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اگر خواتین نے مصنوعی زیورات پہنے ہوئے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو کامیاب کرے، صالح بنائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ان کو اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بہرحال ایک کتاب ہے جو منتخب احادیث جس میں جمع ہیں، بالکل پڑھا کریں، مسجد میں درس بھی دیا کریں۔ میاں بیوی جماعت کرا سکتے ہیں، اگر کوئی اور نہ ہو تو کرا سکتے ہیں۔ نوز پتہ نہیں فٹنگ کے ساتھ عمرہ ہو سکتا ہے، بہرحال وہ نہیں باندھنا چاہیے نقاب، کپڑا آگے لٹکا کے رکھے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، کوشش کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ عمرے کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نیت ہے، احرام ہے اور طواف، پھر صفا مروہ جو ہے واجب ہے، حلق جو ہے وہ واجب ہے۔ طواف یا صفا کے چکر کم ہوں، اگر ایک آدھا چکر کم ہو تو پھر تو ہو جائے گا، لیکن زیادہ کم ہو تو دوبارہ کریں۔ داڑھی رکھنا جو ہے یہ بالکل واجب ہے، اور اس کے منڈانے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور داڑھی جو ہے صرف میرے آقا کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت۔ بیوی کو کسی نے غلط استعمال کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اللہ کی لعنت ضرور برستی ہے۔